بصرہ کے علاقے عراق میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس شخص کی حج کرنے کی بہت خواہش تھی، اور یہ خواہش اور تمنا دل میں لیے اس نے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کیا، کچھ مال و دولت بھی جمع کیا تاکہ وہ بآسانی حج کے فریضے کو سر انجام دے سکے۔ اور پھر اس نے اپنے دوست اور احباب کا ایک قافلہ بھی تشکیل دے لیا تاکہ قافلے کی صورت میں تمام احباب جا کر حج کے فریضے کو سر انجام دیں۔ اور بالآخر دن مقرر کر دیے گئے، وقت طے پا گیا، اور ایک جگہ کو مسافر گاہ کے طور پر مقرر کر دیا گیا تاکہ تمام احباب وہاں آ کر جمع ہوں اور پھر وہاں سے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوا جائے۔ اب یہ مسافر گاہ اور اس شخص کا گھر کچھ فاصلے پر تھا، اور اس کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ مقررہ دن اور تاریخ کو وہ شخص زیادہ راہ اور کچھ مال و دولت اپنے ساتھ لے کر حج کے سفر کو روانہ ہوا، گھر سے نکلا اور مسافر گاہ کی جانب گامزن ہو گیا۔ رستے میں کیونکہ جنگل پڑتا تھا، جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، ایک چھوٹا سا گھر دیکھا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو اسے اس گھر کے اندر سے کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ گھر کے قریب گیا، اس نے کان لگا کر سنا تو ایک خاتون اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا، جو کچھ کھانا تھا وہ میں نے تمہیں رات کو کھلا دیا، اب میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور اپنی ماں سے کھانے کا سوال کر رہے تھے۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اب وہ عجیب کشمکش کے عالم میں ہو گیا، شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ ایک جانب حج کا فریضہ ہے جسے اس نے سر انجام دینا ہے، اور دوسری جانب یہ بھوکی فیملی، یہ لوگ جو بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں ہیں۔ اس سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں التجا کرنا شروع کی کہ یا باری تعالیٰ میں کیا کروں، اس وقت اگر میں یہ مال و دولت اور جو زیادہ راہ ہے یہ میں ان کو دے دیتا ہوں تو میں حج کا فریضہ نہیں ادا کر پاتا، اور اگر حج کرنے چلا جاتا ہوں تو یہ لوگ پیچھے بھوکے رہ جائیں گے، اور میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ یہ سوچتے ہوئے ہی اس نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے دروازہ کھولا، وہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا بی بی کیا وجہ ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کے بعد ہمارے حالات بدل گئے، اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جو کچھ تھا میں اپنے بچوں کو کھلا چکی، اب میں کیا کروں، میرے بچے بھوک کی شدت کی حالت میں ہیں اور مجھ سے کھانے کا سوال کرتے ہیں۔ میں نے اس شخص نے وہ کھانا اور زیادہ راہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس عورت کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اس سے تم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ اس خاتون نے اس شخص کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی مراد پوری کرے۔ اب اس کے دل کی تڑپ اور بڑھ گئی، کیونکہ اس کی دلی مراد تو یہی تھی کہ وہ اللہ کا حرم دیکھ لے، وہ حج کا فریضہ ادا کر لے۔ اب جو ہے وہ یہ شخص گھر جانے لگا، لیکن پھر سوچا کہ کس منہ سے گھر جاؤں گا، گھر والے کیا کہیں گے کہ زیادہ راہ لے کر نکلا اور حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ وہ شخص جنگل میں ہی کہیں چھپ گیا اور حج کے دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ حج کے دن گزر گئے اور وہ قافلے حج کے واپس آنے لگے۔ جب اس نے قافلہ آتے دیکھا تو وہ بھی چپکے سے قافلے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو اب آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے اسے کہا کہ میں نے آپ کو حرم شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، پھر ان لوگوں نے مجھے اتنے مقامات پر کیسے دیکھ لیا۔ بالآخر چلتے چلتے وہ گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر گھر والوں نے مبارکباد دی، تحائف پیش کیے گئے۔ اب وہ شخص بڑے ہی شش و پنج میں مبتلا تھا، پریشان تھا، اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے اسے اتنے سارے لوگوں نے وہاں حج کرتے دیکھ لیا، جبکہ وہ تو اپنے دن اور رات روتے ہوئے جنگل میں کاٹ رہا تھا۔ بالآخر یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ جب سویا تو اسے خواب دکھایا گیا۔ خواب میں اسے بتایا گیا کہ تم نے جو غریب خاندان کی مدد
کی، اس کی برکت سے اللہ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنایا، اس فرشتے کو حج کی ذمہ داری دی، اور اس فرشتے نے تمہاری شکل میں تمہارے روپ میں حج کا فریضہ سر انجام دیا، اور بالآخر تمہارا حج بھی قبول کر دیا گیا اور اس کا ثواب بھی تمہیں دے دیا گیا۔ تو دیکھیں، اچھی نیت اور اچھا ارادہ اور اچھا عمل ضرورت کے وقت کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔